بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے 9ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ شعیب علیہ السلام کا واقعہ اس سے پچھلے والے پارے میں شروع ہوا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ قوم جواب میں کہتی ہے کہ قوم میں جو بڑے لوگ متکبر لوگ تھے وہ شعیب علیہ السلام کو دھمکی دینے لگے، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، اے شعیب ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام قوم نے بھی ان کی تکذیب کی، فأخذتهم الرجفہ، ان کو بھی ایک زوردار زلزلے نے پکڑا ہے اور وہ بھی اپنے گھر میں ہلاک ہو گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، فرمایا جنہوں نے شعیب علیہ السلام کا انکار کیا وہ ایسے ہو گئے جیسے ابھی اس بستی میں کوئی قوم رہا ہی نہیں کرتی تھی، اور وہی خسارے والوں میں سے ہو گئے۔ شعیب علیہ السلام نے اس بستی سے منہ موڑا اور فرمایا کہ لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم میں نے تو اپنا فرض ادا کر اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، میں اب تم پر کیسے افسوس کروں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ فرعون سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ کے اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہیں، اور فرعون آپ سے معجزوں کا مطالبہ کرتا ہے، نشانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ بالآخر مشہور واقعہ ہے، جادوگروں سے مقابلہ ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقابلے میں فتح یاب ہوتے ہیں۔ جادوگروں کو فرعون لٹکا دیتا ہے۔ اس کے بعد فرعونیوں نے بنی اسرائیل پر ظلم اور زیادہ شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل پریشان ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے جو ہم پہ ظلم ہو رہا تھا وہی تیرے آنے کے بعد بھی ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، زمین کا حقیقی مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے وہ زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے بعد فرعونیوں پر مختلف قسم کے عذاب بھیجے، ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا ہم نے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی ہونے لگی، قحط پڑنے لگا اور طرح طرح کے ان پر عذاب آنے لگے۔ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالضَّفَادِعَ، ٹڈیوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، طوفانوں کا عذاب، والقمل اور جوؤں کا عذاب، یہ سارے عذاب آتے تو کچھ دیر کے لیے تو وہ پریشان ہوتے، کبھی تو کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ نحوست ہے، معاذ اللہ کہ موسیٰ جب تک نہیں تھے تو ہم پر یہ عذاب نہیں آتے تھے، موسیٰ آئے تو ہم پر یہ عذاب آنا شروع ہو گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان آزمائشوں میں اس لیے مبتلا کیا تاکہ وہ اللہ کی طرف مائل ہوں۔ جب بہت زیادہ پریشان ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے، ادعو لنا ربک، اپنے رب کو پکاریے، لئن کشفت عنا الرجز، اگر اس عذاب کو آپ نے ہم سے دور کروا دیا، یعنی اللہ نے آپ کی دعا پر ہم دور کر دیا، لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، تو ہم آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ قرآن کہتا ہے لیکن جب بھی ایسا ہوتا، کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ، ہم ان پر عذاب دور کرتے، اذا ہم ینکثون، پھر وہ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی شروع کر دیتے۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم بالیم، فرمایا پھر ہم نے انتقام لیا اور ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا، اور ہم نے کمزور ترین قوم کو زمین کا بادشاہ بنا دیا۔ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی ہے، قرآن میں آتا ہے کہ ایک قوم کے پاس سے گزرے ہیں، وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے، بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ کاش ہمارا بھی کوئی ایسا خدا ہوتا، اب ہمارے لیے بھی کچھ ایسا کچھ جھوٹا معبود بنا دیں تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوتے ہیں، اغیر اللہ یبغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، کہ جس اللہ نے تمہیں جہان پر فضیلت دی اور فرعون سے نجات دی، کیا میں اس کے علاوہ کسی اور خدا کو معبود بنا لوں؟ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ بنی اسرائیلیوں کی نالائقیاں تھیں کہ اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی وہی غلامانہ ذہن، وہی بت پرستوں میں رہنے کی وجہ سے وہی شرک والا ذہن۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کا لاشعوری طور پر اثر ہوتا ہے اور وہ چیز اس کے گوشت اور خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام کی چاشنی کو جان چکے تھے، سن چکے تھے، تو ان کو خیال گزرا کہ جس ذات کے کلام میں اتنی لذت ہے اس کے دیدار میں کیسی لذت ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ارینی انظر الیک، اے اللہ تو اپنا جلوہ مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، ہے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کیفیات ہیں
وہ معذور ہیں ان کیفیات سے۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کیفیات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام معذور ہیں، اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں، لہذا اللہ نے فرمایا کہ انظر الی الجبل، آپ اس پہاڑ کو دیکھیے، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، میں تھوڑی سی تجلی کروں گا اس پہاڑ پر، اگر یہ برداشت کر گیا تو شاید آپ بھی برداشت کر جائیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی کی ہے پہاڑ کے اوپر، پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں قال سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، دنیا کی آنکھوں میں کوئی تیرا دیدار، دنیا کی آنکھوں سے کوئی تیرا دیدار نہیں کر سکتا، تبت الیک، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور فرمایا کہ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اے موسیٰ میں نے تجھے سارے لوگوں میں منتخب کیا ہے اپنی رسالت اور تجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے، لہذا خذ ما آتیتک، جو کتاب میں تجھے دے رہا ہوں وہ خود بھی تھام لے، وامر قومک یاخذوا باحسنھا، اور قوم سے بھی کہہ دیں جا کے کہ اس کو بہت عمدہ طریقے سے تھامیں اور اس کے جو احکامات ہیں ان پر اچھی طریقے سے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک نالائقی اس میں اور بھی ذکر کی ہے کہ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، فرمایا کہ ہم نے ہفتے کے دن ان پر مچھلی کے شکار کو حرام کیا تھا، مگر یہ ہفتے کے دن جال لگا کے بیٹھ جاتے اور شکار کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے جو لوگ نافرمان تھے، جو نہی علی المنکر میں لگے رہے، ہم نے ان کو تو بچا لیا، جو نافرمان تھے قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان کی شکلوں کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ایک مخصوص قوم کے لیے اور مخصوص زمانے تک کے لیے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اس بات کا اعلان بھی اس صورت میں کیا گیا ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں انسانوں کا ایک اجتماع ہوا تھا، جو آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا گیا، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا اور ان تمام روحوں سے ایک عہد لیا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ کیوں نہیں۔ یہ عالم ارواح میں ہوا تھا، ہم میں سے کسی کو بھی یاد نہیں ہے کیونکہ ہم اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، روحوں کا اجتماع ہوا اور ان سے اللہ نے یہ معاہدہ لیا۔ علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس معاہدے کا اثر یہ ہوا کہ یہ چیز انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ رب کو پہچانتا ہے اور رب سے محبت کرتا ہے، یعنی انسان کے خمیر میں یہ بات ازل سے ڈال دی گئی ہے کہ اس سے جب رب کے بارے میں سوال ہوگا تو اس کی فطرت فوراً رب کی گواہی دے گی۔ ہاں زمانے کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے وہ رب کا انکار کر دے یا رب سے محبت نہ کرے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن انسان کی فطرت میں بلا کا لفظ داخل ہے کہ جیسے ہی اس سے پوچھا جائے گا کہ کون ہے تمہارا رب، کیا اللہ تمہارا رب نہیں ہے، تو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں رب ہے، شہیدنا، ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے معاہدہ لیا ہے اور اس معاہدے کے اثرات کیا ہیں کہ انسان کی جبلت اور فطرت میں رب کی پہچان اور اس کی توحید ڈال دی گئی ہے۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار قیامت کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو کہہ دیجئے علمھا عند ربی، قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے، میں کوئی عالم الغیب نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں خیریں ہی خیریں جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ سُوءٌ، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ظاہر ہے انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ ایک چیز کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتا ہے، اس کے ان فیصلوں میں غلطی ہوتی ہے اور اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر کسی کو ہر چیز کا علم ہو تو اس کے فیصلوں میں کبھی غلطی نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بتا دیں کہ میں غیب کا علم، اگر یہ ہر غیب سے مراد ہر چیز کا علم اگر میں رکھتا تو مجھے کبھی کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ مجھے چونکہ ہر چیز کا علم نہیں ہے، بہت سی چیزوں کا اللہ نے مجھے علم دیا لیکن سب چیزوں کا نہیں دیا، انہی میں ایک قیامت بھی ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں ان کے بارے میں حکم دیا، خذ العفو وامر بالعرف، کہ درگزر سے کام لیجئے، کیونکہ تبلیغ صبر اور تحمل کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اور یہ جو جہالت پہ اترے ہوئے لوگ ہیں، الٹے سیدھے اعتراضات کر رہے ہیں، آپ ان کے اعتراضات میں نہ پڑیں، اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کریں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور کبھی شیطان ورغلانے کی کوشش کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرے شیطان مردود سے، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ان سے اگر کبھی خطا ہوتی ہے
تو فوراً ان کو اللہ کی یاد آتی ہے اور وہ اپنی خطاؤں سے توبہ کرتے ہیں۔ یعنی بتا دیا گیا کہ تم تبلیغ کے مشن میں لگے رہو، کبھی تم سے بد اخلاقی ہو جائے تو مایوس نہ ہو، بلکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور پھر اسی صورت میں حکم یہ بھی دیا گیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ سورہ اعراف کا آخری رکوع ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو تو اسے خاموشی سے غور سے سنو اور خاموش رہو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن مجید کا ادب ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ انفال عربی میں نفل کی جمع ہے۔ نفل کسی بھی اضافی چیز کو کہتے ہیں، یہاں مال غنیمت مراد ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ مال غنیمت کے کیا احکام ہیں، تو اس صورت میں مال غنیمت کے بارے میں بتایا گیا۔ ابتدائی صورت میں مومنین کی صفات بیان کی گئیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا حقیقی مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ لوگ اللہ پر اعتماد اور توکل بھی کرتے ہیں۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا بھی ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک قافلے کے تعاقب میں نکلے۔ ادھر ابو جہل کو پتہ چلا تو اس نے کافروں کے سرداروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ اللہ نے فرمایا وَعِيدْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، مسلمان چاہتے تھے کہ وہ جو تجارتی قافلہ ہے ہم اس پر شب خون ماریں اور ہماری اس بڑے لشکر سے لڑائی نہ ہو، لیکن اللہ نے بڑے لشکر سے بدر میں لڑائی کروا دی، 313 کی 1000 سے۔ یہ ایک اتفاقی حادثہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لڑائی ہم نے اس لیے کروائی تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کمزور مسلمانوں کو طاقتور کافروں پر فتح عطا فرمانا چاہتے تھے، اسی وجہ سے اللہ نے اس دن کو یوم فرقان کہا، ایسا دن جس نے حق اور باطل میں تمیز کر کے رکھ دی اور حق کو باطل سے جدا کر کے رکھ دیا۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تمہاری دشمن سے لڑائی ہوا کرے میدان جنگ میں تو پیٹ پھیر کے نہ بھاگو، جو بھی اس دن پیٹ پھیر کے بھاگے گا شکست کھاتے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو میدان میں اکیلا چھوڑ کر، تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ بہت بڑی سزا بیان کی گئی، اور یہ بھی بیان کیا گیا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اور اسلام کی مخالفت کے لیے اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ جیسے اسلام دشمن قوتیں اسلام کو روکنے کے لیے مال خرچ کر رہی ہیں، تو اسلام سے محبت کرنے والے لوگ اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خوب خرچ کریں تاکہ اسلام دنیا میں پھلے پھولے۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسلام دشمن قوتیں جو تمہارا قلع قمع کرنے میں لگی ہوئی ہیں، تم اگر اللہ کے دین کو فالو کرو گے اور اللہ کے احکامات پر چلو گے تو یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تمہارا بہترین دوست اور مددگار ہے، بہترین دوست بھی ہے، و نعم النصیر، اور کیا ہی خوب مددگار ہے وہ تمہارا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پارے میں جتنے بھی احکام ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں دل و جان سے قبول کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔